بتلا چکے ہیں. آپ حضرات اصل بیان تو انہی کا ہے، انہی کے بیان سے آپ فیض حاصل کریں گے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو بھی سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. ماشاءاللہ، یہ تھے ہم سب کے رہبر و رہنما حضرت مولانا نعیم جان صاحب دامت برکاتہ عالیہ، جو ہم طلباء و طالبات کو اپنے قیمتی نصائح سے مستفید فرما رہے تھے. حضرات گرامی، اب بغیر کسی تاخیر و تمہید کے ہم اپنے جلسے کو آگے بڑھاتے ہوئے الحمدللہ جس شخصیت کا ہمیں کئی دنوں سے انتظار تھا، جس شخصیت کے ہم کئی دنوں سے شدت سے منتظر کر رہے تھے، اور جس شخصیت کی دیدار کے لیے ہماری آنکھیں ترس رہی تھی، جس سے میری مراد حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب شاہی و قاسمی دامت برکاتہ العالیہ و بانی و محتمل الجامعہ مرکز العلوم و شیخ الحدیث کاشف العلوم نیل سنگرا بنگلور، جو حضرت والا ہمارے سامنے موجود ہے. میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت والا سے عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا ہم طلباء و طالبات کو جو ہے اپنے قیمتی نصائح سے مستفید فرمائیں. ایکو بند کریں، ایکو بند ہوا. بولے مولوی سے آ رہی ہے، مولوی تو معلوم ہے. ایکو بند کریں، ایکو ہو رہی ہے نیٹ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین الہ الاولین والآخرین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورحمة للعالمين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال الله سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وقال عليه الصلاة والسلام: نصرت بالشباب. وقال عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالشباب خيرا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیز نوجوانوں، پردہ نشین محترم خواتین، عزیز بہنوں، معزز طالبین و طالبات، اس وقت یہاں پر بالخصوص ان بچوں کو جمع کیا گیا ہے جو بچے اسکول اور کالج میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اپنے اپنے پڑھائی کی طرف توجہ دے رہے ہیں، اور جو بچے اپنے تعلیم کے اعتبار سے
مختلف کلاسوں میں، مختلف درسگاہوں میں، مختلف اپنے اپنے عنوان پر محنت کر رہے ہیں۔ اس میں وہ بچیاں بھی موجود ہیں جو بچیاں اسکول کی پڑھائی ختم کرنے کے بعد کالج کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اور بچوں کی تعداد سے آج کل پڑھنے لکھنے والے میدان میں زیادہ ہے، اور پڑھائی میں بچوں سے بھی زیادہ نمبرات بچیاں حاصل کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جن خصوصیات سے نوازا، وہ خصوصیات ہر اعتبار سے ہم لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے۔ اللہ نے پڑھائی کے اعتبار سے بھی مسلمانوں کو تمام قوموں میں اعلیٰ رکھا، ہنر کے اعتبار سے بھی مسلمانوں کو تمام اقوام میں اعلیٰ رکھا، اللہ نے صلاحیت کے اعتبار سے مسلمانوں کو تمام میں اعلیٰ رکھا، اللہ نے ذوق اور مذاق کے اعتبار سے مسلمانوں کو تمام اقوام میں اعلیٰ رکھا۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ مسلمان عالم کے اعتبار سے اپنے فن میں بڑے ماہر ہوا کرتے تھے۔ ڈاکٹری کے فیلڈ میں سب سے پہلے مسلمانوں نے قدم رکھا۔ علاج اور معالجہ، ٹریٹمنٹ کے تمام شکلیں، یونانی ہو یا دیگر تمام چیزیں ہوں، ان تمام میں پہلا قدم مسلمان رکھ کر اس فیلڈ کو بہت ساری چیزوں سے نوازا۔ اس وقت سرجیکل ڈپارٹمنٹ جو ہم لوگ سنتے ہیں، آپریشن جس کو کہا جاتا ہے، ایلوپیتھک میں لا علاج بیماریوں کا علاج بن کر جو آپریٹ کرتے ہیں، سب سے پہلے دنیا میں اللہ نے مسلمانوں ہی کے ذریعے سے آپریشن کا کام انجام دینے کا نظام بنایا۔ اس سے پہلے سرجیکل کیا چیز ہے، کاٹنا اور جوڑنا کیا چیز ہے، اندر کا زخم، اندر کا زہر، اندر کی کمزوری اور اندر کا درد، اندر کی تکلیف کو کس طریقے سے دور کیا جاتا ہے، کسی کے پاس اس کا علم نہیں تھا۔ اللہ نے مسلمان کے ذہن میں یہ بات پیدا کی اور اس نے سب سے پہلے سرجیکل کیا ہے، اس نے آپریشن کیا ہے۔ اور میتھمیٹکس، آپ لوگ بچے ہیں اس لیے میں آپ لوگوں کے سامنے یہ تمام باتیں بتا رہا ہوں۔ میتھس کا موجد کون ہے؟ میتھس کا فادر کون ہے؟ میتھس کس نے شروع کیا؟ پہلے آپ اٹھا کر دیکھو، میتھس کے فن کا مالک، میتھس کے فن کا بانی، میتھس کے فن کا محرک اول، اور اس کو سب سے پہلے میتھس کی شکل دینے والا وہ ایک مسلمان ہے۔ اسی طرح جغرافیہ کو اٹھا لیجئے، سب سے پہلے دنیا کے نقشے کو بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنے والا وہ بھی مسلمان ہے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونی چاہیے، مسلمانوں نے 11 فنون میں سب سے پہلی بنیاد رکھی ہے، اور اگر آپ ہندوستان کے اعتبار سے دیکھ لیں تب بھی میزائل وغیرہ کے سلسلے میں ہندوستان میں سب سے پہلے کارنامہ انجام دینے والا وہ بھی مسلمان ہیں۔ اور ہندوستان کی جتنی تعمیریں تاریخی بتائی جاتی ہیں، چاہے وہ تاج محل ہو، لال قلعہ ہو، گول گنبد ہو، یا قطب مینار ہو، یا دیگر تمام مساجد، تاریخی مساجد ہوں، ان تمام کو آپ اٹھا لیجئے، سب سے پہلے تاریخی تعمیر کرنے والے، کرانے والے اور بہترین ڈیزائنرز، بہترین آرکیٹیکٹس اگر کسی نے کیا ہے وہ مسلمان ہے، جس کے سامنے آج تک
کوئی نہیں بتا سکتا کہ بھئی اس کے مقابلے میں یہ بلڈنگ ہے، اس کے مقابلے میں یہ عمارت ہے، اس کے مقابلے میں یہ تعمیر ہے، اس کے مقابلے میں یہ خوبصورت ہے۔ ہندوستان اتنا آگے بڑھ گیا، لیکن مسلمانوں کے مقابلے میں کوئی آرکیٹیکٹ نہیں کھڑ سکا، کوئی ڈیزائنر نہیں کھڑ سکا، کوئی معمار نہیں کھڑ سکا، کوئی بلڈر نہیں کھڑ سکا، کوئی بھی انسان اپنے نقش و نگار کو اس سے آگے نہیں بڑھا سکا۔ تو گویا میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، ہم کسی سے کم نہیں ہیں، بلکہ سب سے آگے ہیں، سب سے آگے ہیں، ہر اعتبار سے آگے۔ سب سے زیادہ لذیذ کھانوں میں ہندوستان مشہور و معروف ہے۔ سب سے لذیذ کھانا دنیا میں اگر کسی نے بنایا تو وہ مسلمان نے بنایا، ورنہ دنیا کے اقوام کے پاس کھانے کی کوئی شکل نہیں ہے۔ آپ دنیا گھوم کر آئیے، الحمدللہ 11 ملکوں کا میرا سفر ہوا، کسی بھی ملک میں ہندوستان سے بڑھ کر لذیذ اور بہترین کھانے کہیں بھی نہیں ملیں گے۔ ان کے پاس محدود چیزیں، محدود مسالے، محدود آئٹم، محدود سسٹم، اسی کے طرح سے وہ اپنا کام انجام دیں گے، اس سے آگے ان کا دماغ نہیں چلے گا۔ لیکن الحمدللہ آپ اگر ہندوستان کے کھانے کی ویرائٹیز کا حساب لگائیں، 2000 سے زائد ویرائٹیز کھانے، سالن اور چاول کی اقسام اور دیگر تمام میٹھے، وہ یہاں جتنا بنتے ہیں سویٹس، وہ کسی بھی ملک میں نہیں بنتے، کسی بھی جگہ پر نہیں بنا جاتے۔ اور اس سے بھی آگے سنو، جو لباس ہندوستان میں پہنا جاتا ہے، پوری دنیا کا لباس، آپ چلے جاؤ ایران، پورے ایران کا ایک ہی لباس ہے۔ آپ چلے جاؤ رشیا، پورے رشیا کا ایک لباس ہے۔ آپ چلے جاؤ امریکہ، پورے امریکہ کا ایک لباس ہے۔ لیکن مختلف لباس پہننے والی قوم، مختلف لباس پہننے والی اگر کہیں پر پیپلز رہتے ہیں، لوگ رہتے ہیں، تو وہ صرف ہندوستان میں ہیں، جس میں آپ کو طرح طرح کے لباس والے ملیں گے۔ پوری دنیا میں اس طرح کے ٹیکنیکل مائنڈ رکھنے والا کوئی نہیں سوائے ہندوستانیوں کے۔ اور آپ کو تعجب ہوگا، سعودی عربیہ ہو یا یورپ ملک ہو یا رشیا ہو، اگر وہاں پر کوئی لوگ اپنے سسٹم کو آگے بڑھانے کے لیے، ذرا پیچھے ہٹو، اپنے سسٹم کو آگے بڑھانے کے لیے اگر کوئی نظام وہ بناتے ہیں تو پہلے ہندوستانیوں سے مشورہ کرتے ہیں، پھر اپنا سسٹم بدلتے ہیں، اپنا سسٹم بناتے ہیں۔ آج آئی ٹی کمپنی میں سب سے زیادہ ہندوستان آگے ہے کام کرنے کے اعتبار سے۔ کس کا کام؟ امریکہ کا کام۔ آپ امریکن سے پوچھئے، یورپ ممالک سے پوچھئے، کیوں بھئی آپ کے پاس لوگوں کی کمی ہے؟ آپ کے پاس کیا اتنے لوگ کام کرنے والے نہیں ہیں؟ وہ کہے گا ہیں ضرور، لیکن وہ بڑے مہنگائی میں کام کرتے ہیں، سستے میں اچھا کام انجام دینے والے وہ ہندوستانی ہیں۔ اس لیے سب سے زیادہ ہندوستان میں آئی ٹی کے اعتبار سے کام کرایا جاتا ہے۔ میں آپ کو پریکٹیکلی یہ تمام چیزیں بتا کر یہ بتانا چاہتا ہوں، پوری دنیا اس وقت اس بات کی کوشش کر رہی ہے، توجہ سے سمجھنا، مسلمان نکما ہو جائے، مسلمان ذلیل ہو جائیں، مسلمان ہیچ ہو جائیں، مسلمان نیچ ہو جائیں، مسلمان ذلیل ہو جائے۔ اس کو گرانے کے لیے کیا کریں؟ ایک ہے ہندوستان میں 2 طرح کے لوگ جیتے ہیں، ایک غیر مسلم اور ایک مسلم، اور اللہ نے مسلمانوں کو غیر مسلموں سے زیادہ تجربہ دیا، زیادہ رہنما دیا، زیادہ رہبر دیا، زیادہ پیشوا دیا، زیادہ آئیڈیلز دیا۔ آپ غیر مسلموں سے پوچھو تمہارے رہبر رہنما کتنے ہیں؟ ان کے پاس محدود اور ہمارے پاس لامحدود۔ اللہ نے جو کتاب قرآن کی شکل میں ہمیں عطا کی، جو تاریخ صحابہ کی شکل میں اللہ نے جو عطا کی، جو سیرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی شکل میں عطا کی، دنیا کے کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس وقت ان کی سازش ہے
کہ ان کو ذلیل کرو. سب کچھ ہونے کے باوجود یہ کسی بھی درجے کے نہ رہیں, کسی بھی مقام کے نہ رہیں, کسی بھی جگہ کے نہ رہیں, کسی بھی عزت کے قابل نہ رہیں, اس کے لیے کیا کریں؟ تو یہ بہت زمانے کی سازش, جس کو تمل میں ہم سولچی کہتے ہیں, بہت زمانے کی سولچی. کیا مطلب؟ بہت زمانے کی سازش, بہت زمانے کی سازش. یہ سازش کے بعد 3 کام وجود میں لائے, 3 کام وجود میں لائے. نمبر 1, ہندوستان میں جس طرح دیگر ممالک, میں ابھی کہہ رہا تھا کل انڈیپینڈنس ڈے میں بیان کرتے ہوئے پرسوں, میں نے یہ بتایا تم لوگ یہ مت سوچو انگریز یہاں پر یوں ہی آ گیا. انگریز یہاں پر یوں ہی نہیں آیا, انگریز نے پوری دنیا کا معائنہ کیا. انگریز الو نہیں ہے, پاگل نہیں ہے, دیوانہ نہیں ہے, مینٹل نہیں ہے, بہت ہوشیار ہے. پوری دنیا کا معائنہ کیا. پوری دنیا کا معائنہ کرنے کے بعد زمین میں خوبیاں تلاش کی. ایک ہے زمین اور ایک ہے زمین والے, یعنی زمین پر رہنے والے باشندے, ان میں خوبیاں تلاش کی. خوبیاں تلاش کرنے کے بعد زرخیز زمین ہو اور لوگ بھی اچھے ہوں, پوری دنیا کا سفر کرنے کے بعد اس نے ہندوستانیوں میں بہت ساری خوبیاں دیکھی. پہلے ہندوستان میں اس نے کیا کیا دیکھا؟ ورلڈ میں جتنے موسم ہیں وہ پورے موسم ہندوستان میں پائے جاتے ہیں. ورلڈ میں جتنے موسم ہیں وہ پورے موسم ہندوستان میں پائے جاتے ہیں. ہندوستان کو یہ شرف حاصل ہے, یہ خصوصیت حاصل ہے, یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہندوستان کے اندر جتنے بھی علاقے, آپ پورے انڈیا کا سفر کرو. میں کہتا ہوں بھائی تمہیں پوری دنیا کا سفر کرنے کی ضرورت نہیں. دیکھو بچوں, توجہ سے سننا جو میری بات کہنا چاہتا ہوں. پوری دنیا کا سفر کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, صرف انڈیا کا سفر کرو. انڈیا کا سفر کرو, پورے انڈیا کا سفر کرو. پورے انڈیا میں دنیا میں جتنے موسم ہیں وہ پورے موسم آپ کو ملیں گے. جتنی زمینیں ہیں, جس طرح کی زمینیں ہیں وہ پورے زمینیں آپ کو ملیں گی. ریگستان بھی ملے گا, چمنستان بھی ملے گا, خبرستان بھی ملے گا, گلستان بھی ملے گا, بوستان بھی ملے گا. ہر طرح کا استان آپ کو ہندوستان میں ملے گا. ایک. نمبر 2, یہاں کے لوگوں کے اندر ماننے کی صفت, یہاں کے لوگوں کے اندر تسلیم کرنے کی صفت, یہاں کے لوگوں کے اندر تواضع, یہاں کے لوگوں کے اندر انکساری, یہاں کے لوگوں کے اندر جفاکشی, یہاں کے لوگوں کے اندر ذہانت, یہاں کے لوگوں کے اندر محنت, اور یہاں کے لوگوں کے اندر تابعداری. یہ تمام چیزیں اس نے دیکھی. اوہو, اتنے خوب زمین اور اتنے خوب لوگ, ان لوگوں کی خوبیوں میں سب سے بڑی خوبی مہمان نوازی. مہمان نوازی خصوصاً انڈین کی مہمان نوازی کرتا ہے وہ الگ چیز. اگر کوئی بیرون سے آ جائے, بیرون سے آ گیا تو ہم کتنی مہمان نوازی کرتے ہیں. عرب سے کوئی آ گیا, جیسے پہلے عربوں کی جماعت وغیرہ آتی تھی, کتنی مہمان نوازی کرتے ہیں. ماشاءاللہ قریے سے قریے والے اتنی مہمان نوازی کرتے ہیں, اتنی مہمان نوازی کرتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں. اتنی مہمان نوازی. جس وقت ہم لوگ ایک گاؤں گئے عربوں کی جماعت لے کر, حضرت مولانا داؤد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ, جو براہ راست حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے دعوت و تبلیغ سیکھے, ہم لوگ ان کے شاگرد ہیں. گویا ہماری دعوت و تبلیغ کی سند مولانا داؤد صاحب ڈائریکٹ مولانا الیاس صاحب, مولانا داؤد صاحب ڈائریکٹ مولانا الیاس صاحب, یہ ایک سند پر ہماری سند پہنچ جاتی ہے مولانا الیاس صاحب سے.
سند عالی سے الحمدللہ اللہ نے ایک تعلق عطا فرمایا. تو مولانا داؤد صاحب کے ساتھ جب گئے، بالکل قریوں میں بھی قریہ، قریوں میں قریہ، بڑا قریہ چھوٹا قریہ قریہ. ہم نے سوچا بھی یہاں کے لوگ کیا مہمان نوازی کرتے ہوں گے. آپ اندازہ لگائیے جب افطاری کا موقع آیا، ہم نے سوچا بھئی یہاں تو دور دور تک کوئی دکان نہیں، دور دور تک دودھ تو بہرحال وہاں مستقل گائیں بھینس ہونے کی وجہ سے مل گیا، لیکن دیگر تمام چیزیں کیسے ملے گی. آپ اندازہ لگائیے افطار کا وقت قریب ہوتے ہوتے ٹرک بھر کر افطاری کا سامان وہ لوگ لے کر آئے، ٹرک بھر کر. حیران ہو گئے عرب، بڑے بڑے کروڑ پتی لوگ حیران ہو گئے. ارے ایسے مسکینوں کے اندر اتنی محبت اور ایسی مہمان نوازی. کہنے لگے آج تو حاتم طائی بھی ان کی مہمان نوازی پر شرما رہا ہے. غریب لوگ، پہننے کو چپل نہیں، پورے گاؤں میں اسٹیل کا برتن نہیں، پورے گاؤں مٹی کا برتن استعمال کرنے والا، اتنی غربت والے، پورے گاؤں میں پکی چھت نہیں ہے سوائے مسجد کے. ایسے جگہ پر پورے گاؤں میں بیت الخلا نہیں ہے. ایسی جگہ پر مہمان نوازی اس طرح کی، انہوں نے دنگ رہ گئے. یہ ٹرک افطاری کا سامان لا کر اتار دیا انہوں نے مہمانوں کے لیے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ مہمان نوازی ان کو بھا گئی، ان کو بھا گئی. کن کو؟ انگریزوں کو. اب انگریزوں کو اس زمانے میں تمل میں دورے بولتے تھے. دورے، دورا ورارے، دورا پورارے، دورا سری کرارے، دورا کلی کرارے، دورا کلی کرارے. دورا کا تو کون؟ انگریز. ارے لوگوں کو تمل ومل پڑھتے کہ نہیں پڑھتے یہ لوگ؟ ہاں، ارے تمل پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ آپ کے یہاں سیکنڈ لینگویج تمل نہیں ہے؟ ہاں، فرسٹ لینگویج کیا ہے؟ تمل ہے. تمل کی تمل کی تمل. تو دورہ کہتے تھے انگریز، اور جن کو دیگر لوگ بڑے اعزاز سے، بڑی قدردانی سے، بڑے اکرام سے، بڑے احترام سے ان کے لیے الگ کرسی لانا، حالانکہ وہ دلندر سے کیا بھی لینا دینا نہیں، لیکن ان کا اکرام، ان کے لیے بہترین برتن لانا، ان کے لیے دودھ پیش کرنا، ان کے لیے ہماری عورتیں بہترین غذا بنانا، بہترین کھانا، یہ مہمان نوازی ان کو بھا گئی، پسند آ گئی، ان کے دل کو لگ گئی، ان کی چاہت کو بڑھا دی. کہنے لگے اغراض والے، یہ تو اغراض والے مطلبی لوگ، مطلبی لوگوں کی اتنی خدمت کی جا رہی ہے تو ہم جب مطلب کی بات بتائیں گے تو یہ لوگ ضرور مانیں گے. یہ کہہ کر انگریز نے سب کو بھولا پن استعمال کرتے ہوئے، سب کے بھولا پن استعمال کرتے ہوئے سب کو الو بنانا شروع کیا، بے وقوف بنانا شروع کیا. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں اس وقت سب سے زیادہ توجہ کی بات جب دیکھا، یہ تو ہو گیا چھوڑو، انڈیپینڈنس ہو گیا، آزادی ہو گئی، سب ختم ہو گیا. اب لوگوں نے دیکھا آزادی مل گئی، اب مسلمان ہر جگہ پر اپنا نام، اپنا سکہ، اپنا مہر، اپنی ایک پہچان ماشاءاللہ لگاتے ہوئے جا رہے ہیں. تو جس وقت تعصب حکومت آئی، توجہ سے سننا، تعصب رکھنے والے، پہلے ہندوستان کے اندر سب کے سب ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آپس میں رہتے تھے، بھائی بھائی، اس طرح ہوتا تھا معاملہ. کبھی آپس میں انہوں الگ انہوں الگ نہیں. کئی بار ہم لوگ گردوارہ گئے ہیں، سکھوں کے پوجا کرنے کی جگہ،
وہاں جا کر باقاعدہ وہاں کے گروؤں سے بات کیے ہیں، کوئی نفرت ہرگز ظاہر نہیں کرتا تھا، مندروں کو گئے ہیں، اکرام کرتے تھے. بھائی میں تروپتی کے مندر میں بچپن میں جب میں 4th اسٹینڈرڈ میں تھا نماز پڑھا ہوں، تروپتی کے مندر میں نماز پڑھا ہوں. گئے تھے پورے اسکول میں ایک مسلمان، بقیہ سب غیر. ٹور میں نکلے تو تروپتی مندر چلے گئے سب. وہ تو لوگ پوجا کرنے کے لیے جاتے تب فری درشن ہوا کرتا تھا، فری درشن. تو ہم درشن ورشن کو تو جاتے نہیں، سب جانتے تھے. تو اسکول ماسٹر خود کہنے لگے بھئی تمہیں یہاں بیٹھ جاؤ، ہم درشن کر کے آتے ہیں پھر ساتھ میں چلیں گے. تو میں نے وہاں وضو کر کے نماز ادا کی. 4th اسٹینڈرڈ کی بات بول رہا ہوں میں. کسی نے منع نہیں کیا. اتنی بھائی چارگی ہندوستانیوں میں، محبت، تعلق، رشتہ اور آپس کا جوڑ اور نسبت ہوا کرتی تھی. لیکن انگریز جس طریقے سے ڈیوائڈ اینڈ رول کیا، ڈیوائڈ، لڑاؤ حاکم بن جاؤ، لڑاؤ حاکم بن جاؤ، لڑاؤ حاکم بن جاؤ. اس نے جس وقت مارکیٹنگ کرنا شروع کیا تو پہلی مارکیٹنگ یہ اس طرح کیا اس نے، یہ کالی مرچی. توجہ سے میری بات سننا بھائی، یہ جو کون ہنسلے کے ادھر سامنے آؤ، بعد میں بیٹھ کو ہنسو 12 ساڑھے 12 کے بعد. سنو ادھر آپ، ادھر آ بیٹھ جاؤ. موٹا بچہ کون وہ، ادھر آؤ، ہٹو ادھر، ہٹ کو بیٹھو. پلر سے سامنے آؤ جی. دو انہیں بھی موٹا اچھی ہے. ارے ہٹ کو بیٹھ با، ہٹ کو بیٹھ با، ہٹ کو بیٹھ. سنو بات سنو غور سے. تو جس طرح ڈیوائڈ اینڈ رول، اس نے کیا کیا، کالی مرچی کی قیمت، کالی مرچی کی قیمت 4 آنے کی تھی. اس نے کہا ہم کالی مرچی آپ سے 12 آنے کو لیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یورپ میں کالی مرچی بڑی مہنگی بکتی تھی، بڑی مہنگی بکتی تھی، اور اس نے خریدی ڈبل قیمت پر. 4 آنے ہیں، 8 آنے کو دو. اب بھئی ہم لوگ مثال کے طور پر یہ گاؤں والے، گاؤں میں کوئی چیز بنتی ہے، ہمیں لوگ آنکھ کو دیکھے شہر والے، کیا بھی اتنی سستی کیا، ہاؤ اتنی سستی، اتنی سستی کیا، ہاؤ اتنی سستی چاہیے. جیسے کہ ایک جگہ پر کر گیا، ایک جگہ پر تو کہنے لگے ناریل کا پیور تیل 220 روپے لیٹر. میں حیران ہو گیا، میں 220 روپے لیٹر؟ ہاں جی 220 روپے لیٹر پیور تیل. جی ہاں 220. کہا جی کتنا لیٹر دیں گے؟ نہیں یہاں تو ہمارے پاس 12 لیٹر ہے. 12 دے دو. 12 کے 12 اٹھا لیا. کیوں؟ 220 کو تو کوئی چیز ملتی ہی نہیں. ہلیال گیا تھا، ہلیال میں نے پوچھا پیور شہد کی کیا قیمت؟ کہنے لگے 340. کہا 340؟ کہاں؟ وہی شہد بنگلور میں 800 روپے کو ہول سیل بکتا ہے. میں نے کہا پورا دے دو. کتنا ہے اتنا لے کر آؤ. کار کی ڈکی پورے بھر دی ہے، وہ 30 کلو پر پورا لے کر آ گئے. تو جب اس زمانے میں سستی چیز دے کر شہری لوگ دیہات میں تعجب کا اظہار کرتے ہیں تو یورپ لوگ ہندوستان میں آ کر حیران ہو گئے. کہنے لگے تمہارے پوری کالی مرچی دے دو، تمہارا پورا غلہ دے دو. اب انہوں بھی خوش. پہلے کیا ہوتا تھا، جتنا پیداوار ہونا، پہلے سمجھو آج کل کے بچوں کو پچھلی ہسٹریاں کا کوئی پتہ نہیں، خالی کتابوں میں جو کچھ جاہلوں نے لکھا، کتابوں میں جو کچھ جاہلوں نے لکھا، غداروں نے لکھا، بے وفاؤں نے لکھا، نمک حراموں نے لکھا، جو کچھ خائنوں نے لکھا وہ ہم لوگ پڑھتے ہیں. جو امانت داروں نے لکھا، ایمان والوں نے لکھا، عادل عدالت والوں نے لکھا، امانت والوں نے لکھا، انصاف پسند والوں نے، وہ تو ہم پڑھتے نہیں. اور ہماری پڑھائی میں اس وقت تمام مغلیہ سلطنت کے بادشاہوں کی تاریخ کو دھیرے 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 نکال دی گئی. جب ہم پڑھتے اس وقت
سلیبس میں، اس پر میں بعد میں بات کروں گا، سلیبس میں کتنی لوگوں نے کمی کی ہے. اس وقت جو سلیبس بنا ہے اسکولز کا، وہ پورے سلیبس میں حرام خوروں کو حلال خور بتا دیا، غداروں کو وفادار بتا دیا. میں انڈومان گیا تھا، انڈومان. وہ انڈومان میں ایک دلندر کی تصویر، نریندر نے ایک دلندر کی تصویر ابتدا میں رکھا ہے. بعد میں اس کمینے کے بارے میں معلوم ہوا انہیں غدار وطن تھا، اسے وفادار وطن بنا دیا. حالانکہ تھا انہیں کون؟ غدار وطن. اسے اب کیا بنا دیا؟ وفادار وطن. یہ دن اس پر جوتے مارتے تھے، اب اسے پھول پہنا رہے ہیں. ہندوستان کی تاریخ میں ٹیپو سلطان شہید کی عزت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کا درجہ، ان کی شان، کتنی شان سے بیان کرتے تھے. لیکن آج ان کا نام فریڈم فائٹرز کی لسٹ سے ہی نکال دیا گیا. ارے بھئی یہ صحیح ہے غلط؟ صحیح ہے غلط؟ فریڈم، حالانکہ یہ کہتے ہیں فریڈم فائٹرز کی تاریخ 1857 سے شروع ہوئی. حالانکہ انگریز آیا 1601 میں، واسکو ڈا گاما 1601 میں آیا. اور آزادی کی لڑائی کب شروع ہوئی اسٹوڈنٹس؟ 1857. کتنا سال کا عرصہ گزرا؟ 250 پر 7 سال. ارے بھئی سن رہے نہیں سن رہے؟ 250 پر 7 سال کے بعد فریڈم فائٹرز فریڈم کے لیے لڑنا شروع کر رہے ہیں. یہ ہے ہندوستان کی تمام ہسٹری کی تاریخیں جو ہمارے سامنے بیان کی جاتی ہیں. لیکن حقیقت میں پوچھو تمام ہندوستان کے ان ٹیچر سے بھی، ان مصنفین سے بھی، ان لکھنے والے پڑھنے والوں سے بھی، تمام ہندوستان کے عوام سے بھی جو غیر مسلم ہیں، ان سے پوچھو 250 سال تک کیا سو رہے تھے تم؟ انگریز آیا 1601 میں اور تمہارے اندر حرکت پیدا ہوئی کب؟ 1857 میں. کیا کر رہے تھے 250 پر 7 سال؟ اس کا کوئی جواب نہیں دے گا، سب کے پھنگیاں بند. وجہ کیا ہے؟ ان کے پاس جواب ہی نہیں ہے. اس کا حقیقی جواب کیا؟ 1637 میں الحمدللہ مسلمان سب سے پہلے آزادی کا نعرہ بلند کرنا شروع کر دیا، انقلاب زندہ باد کا نعرہ بلند کرنا شروع کر دیا. اور اس بندے نے اسٹریٹ فائٹس کسے کہتے ہیں؟ اسٹریٹ فائٹس کسے کہتے ہیں؟ نہیں معلوم؟ اسٹریٹ کسے بولتے ہیں؟ گلیاں. فائٹنگ کہتے کیا؟ گلیوں میں جنگ. کہاں جنگ؟ گلیوں میں جنگ، محلوں میں جنگ، بازاروں میں جنگ، گھروں میں جنگ، کاروباریوں میں جنگ. یہ شروع ہو چکا تھا، یہ شروع ہو چکا تھا. کیوں؟ مسلمان روز اول سے اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر جھکانے والا نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر جھکانے والا نہیں ہے. لیکن انہوں نے جب اپنے سامنے جھکانے کی کوشش کی، وہ جھکنا اللہ کے سامنے صرف جھکنا ہوگا، ہاتھ اٹھانا صرف اللہ کے سامنے ہوگا. اس کے علاوہ ہم کسی کے سامنے نہ سر جھکانے والے نہ ہاتھ اٹھانے والے. لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، من جور الادیان الى عدل الاسلام، من ضیق الدنیا الى سعة الاخرہ. ہمارا آنے کا مقصد ہی بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکالو اور اللہ کی بندگی کی طرف لاؤ. جب یہ میٹر مسلمانوں نے شروع کیا تو انہوں نے یہ سوچا اگر وہاں سے تاریخ لیں گے تو تاریخ میں صرف کون رہیں گے؟ ارے بولو کون رہیں گے؟ حضرت ٹیپو سلطان شہید کی تاریخی شہادت 1799 اس کو بھی نکال دیا. نکال کر کہاں سے شروع کیا؟ 18. یہ غداری ہے یا وفاداری ہے؟ کمینہ پن نہیں ہے. میں نے یہ بیان جب کیا ڈی ایس پی ڈاؤنی گرے کا کھڑے ہو کر کہا بالکل سچ فرمایا انہوں نے.
بالکل سچ فرمایا انہوں نے. مسلمانوں کی تاریخ کو چھپانے کے لیے 1857 سے انہوں نے تاریخ شروع کی. 200 سال سراج الدولہ کو بھی نکال دیا, ملک ٹیپو سلطان کو نکال, ہزاروں کو نکال دیا. اس میں ویر پانڈین کٹبومن جو تمل کا مشہور فریڈم فائٹر ہے اس کو بھی نکال دیا. ایک بڑی لمبی فہرست ہے, سب کو نکال دیا. خیر, میں یہ بتانا چاہتا ہوں ان کی جو سازش تھی, ادھر سولجرز کون, مسلمان, غیر عیسائی جو ہندوستانی ہیں, جو کاروبار کا تعلق رکھتے ہیں انگریزوں سے, انہوں ایک طرف لڑنے والے, دوسری طرف جو کاروباری کے تعلق نہیں رکھتے, بادشاہوں کے وفادار, بادشاہوں کے امانت دار, بادشاہوں کے تنخواہ پانے والے, بادشاہوں کے پرورش میں رہنے والے, وہ ایک طرف. ادھر بھی انگریزی فوج لیکن لڑنے والے انڈینس, ادھر انڈینس کی فوج لڑنے والے انڈینس, ادھر بھی انڈینس, بولو ادھر بھی انڈینس. حالانکہ بولتے تھے کیا, یہ انگریزوں کی فوج ہے. حالانکہ انگریزوں کی فوج میں پورے انگریزاں نہیں, خالی کمانڈوز انگریزاں, بقیہ سب مارا کھانے والے کون, انڈینس. اور ادھر جو فوج بادشاہ کی جو بھی سلطنت والے ہوتے تھے ادھر بھی انڈینس. ادھر ایک بھائی, ادھر ایک بھائی, ادھر ماموں, ادھر بھانجا, ادھر چچا, ادھر بھتیجا. اس طرح انڈینس تو انڈینس ہی کو لڑاتا تھا, اور لڑاتا تھا اور خود حکومت کرتا تھا. یہ ہے اس کا ڈیوائڈ اینڈ رول. ڈیوائڈ اینڈ رول, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. یہی پالیسی اس وقت کے انگریز کے تابع دار, وفادار, چاپلوس حکومت نے بھی اختیار کیا. ان کا کام کیا, ڈیوائڈ کرو. تو چنانچہ مسلمان اور غیروں کے درمیان ڈیوائڈ کرنے کا تو جھگڑا تو آپ سن ہی رہے ہیں ہر جگہ پر, کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا. اور اس میں ڈیوائڈ کرنے کے لیے کیا کیا, مسلمان لڑکیوں کو ڈیوائڈ کرو, کچھ لے کر بھاگے. مسلمان لڑکوں کو ڈیوائڈ کرو, کچھ ادھر سے لے کر بھاگے, ادھر سے لے کر بھاگنے کی نہیں, لیکن بھگوڑا بنانے کی سازشیں. گویا تم گھر کو ڈیوائڈ کرو, امی ابا الگ, بیٹی الگ, امی ابا الگ, بیٹا الگ, بھائی الگ, چھوٹا بھائی الگ, چچا الگ, بھتیجا الگ, ماموں الگ, بھانجا الگ, سسر الگ, اور ادھر داماد الگ. ڈیوائڈ کرو, ڈیوائڈ کرو, ڈیوائڈ کرو. اس کے لیے ڈیوائڈ کرنے کے لیے کیا کرو, 4 کام کرو. نمبر 1, سب سے زیادہ انٹرنیٹ سستا ہندوستان میں ہے. سب سے زیادہ انٹرنیٹ مہنگا اسرائیل میں ہے. یہ معلوم ہونی چاہیے. اسرائیل میں سب سے زیادہ مہنگا. اسرائیل میں کسی بھی جوان کے ہاتھ میں آپ موبائل نہیں دے سکتے. اسرائیل میں صرف آپ کو نیٹ دینے کے لیے, پیکیج دینے کے لیے جتنا کام ہے اتنا پیکیج دیں گے. وہ کام ختم ہوتے ہی نیٹ ختم. نیٹ آپ کو اس سے زیادہ نہیں ملے گی, اس سے زیادہ نہیں. نیٹ ختم, یعنی کام ختم, نیٹ ختم. اسرائیل میں حاملہ عورت کو موبائل پر ہاتھ لگانا منع. صرف اتنا ہی نہیں, حاملہ عورت کے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے جتنے مکانات والے ہیں ان تمام مکانات والوں کو نیٹ یوز کرنا منع ہے. اٹھا کر دیکھو نیٹ میں کیا ملے. وہ دیکھنے والوں ذرا یہ بھی چیزیں دیکھا کرو, پتا چلے گا. کیوں؟ اس لیے کہ نیٹ اتنا مضر ہے. دماغ کمزور, انتڑیاں کمزور, ہاضمہ کمزور, طبیعت کمزور, دیگر تمام چیزیں کمزور, آنکھیں کمزور, دیگر
ہر پارٹس پر اس کا اثر پڑے گا، یہاں تک کہ ہونے والے اولاد بھی کمزور۔ چنانچہ اس وقت آپ چلے جائیے، طرح طرح کی بیماری والے بچے پیدا ہوتے ہیں، جن بیماریوں کو ہم نے آج تک نہیں سنا۔ اس لیے پہلا کام نیٹ ورک، نیٹ کے معنی جال، ورک کے معنی محنت، نیٹ ورک جال میں پھنسانے کی محنت، جال میں، ارے بولو کیا ہے؟ انٹرنیٹ جال میں پھنس گیا، انٹرنیٹ جال میں پھنس گیا، انٹرنیٹ جال میں پھنس گیا۔ انٹرنیٹ ہے کیا؟ کیا مطلب؟ پھنسنے کے واسطے جگہ ہے کیا؟ انٹرنیٹ ہے کیا؟ پھنسنے کے واسطے جگہ ہے کیا؟ سب پھنس گئے، لڑکے بھی پھنسے، لڑکیاں بھی۔ کیا ہوئی؟ یہاں تک کہ ماں باپ بچوں کو نام رکھنا، انٹرنیٹ میں دیکھ کو نام رکھی حضرت، انٹرنیٹ میں دیکھ کو نام رکھا حضرت۔ اب انہیں انٹرنیٹ میں دیکھ کو جس کا نام رکھے، میں اسے اس کا نام انٹرنیٹ رکھ ڈالو۔ انٹرنیٹ آ گیا، انٹرنیٹ چلا گیا، نیٹ آ گیا، نیٹ چلا گیا، جس کا نتیجہ نیٹ کو دیکھ کر جس بچوں کا نام رکھا جائے وہ نیٹ میں پھنسیں گے کہ نہیں پھنسیں گے؟ جن کا نام خود انٹرنیٹ ہے، نیٹ میں دیکھ کر نام رکھا گیا ہے، ضرور یہ پھنسیں گے۔ نمبر 1، چنانچہ برباد کرنے کے لیے پہلا انتہائی سستا، آپ سعودی عرب جو گئے ہیں، نیٹ کتنا مہنگا ہے، آج جو لوگ ملکوں کا سفر کرتے ہیں، نیٹ کتنا مہنگا ہے۔ ہم لوگ افریقہ گئے، افریقہ جا کر پوچھے بھئی یہاں ریچارج کرنا تو خالی 5 GB 800 روپے، کتنا؟ 800 روپے۔ تو وہاں کے لوگ کہاں استعمال کرتے نیٹ؟ یوں اوپن کرتی فوراً بند کروا دیتی، یوں اوپن کرتی فوراً بند کروا دیتی۔ کیوں؟ نیٹ ضائع ہو جائے گا، نیٹ ضائع ہو جائے گا۔ یہاں پر 2 GB فری، 2 GB ڈیلی فری، گھر لے کو میت آئیں گے سکا ہی، کیسے ہی بچوں کے سکا نہیں، میت ادھر آؤ، میت جاؤ، جا رہا ہوں، میت بیٹھو، بیٹھ رہا ہوں۔ نوجوانوں کے اندر دم نہیں، حدراہٹ، پیشاب کی شکایت، ہاضمے کی شکایت، سر میں درد کی شکایت، پیٹ میں درد کی شکایت، کمر درد کی شکایت، گھٹنے میں درد کی شکایت، بھاگ رننگ ریس میں بھاگو کہو بھاگو ہوگا۔ کیا جی ہے جی گلخن، کیا ہی ہے؟ آپا جان بھاگے سکا، وہ بھی کون سے آپا جان؟ ہم لوگ کردستان گئے، کردستان جب گئے وہاں سنایا ہماری حاملہ عورتیں پہاڑ پر دوڑتی ہیں۔ کیا بولے؟ حاملہ عورتیں کس پر دوڑتی ہیں؟ پہاڑ پر۔ اور کہنے لگے ہمارے یہاں بس اور ٹرین، بس کو لوٹنے والے عورتیں ہوا کرتی ہیں، خالی بس میں 4 عورتیں ہاتھ رکھ ڈالے گے تو دم رہا تو گیر ڈال کو دیکھ کے نہیں دیکھ سکتے، کتنا پاور۔ اس کے ایک مولانا عبد الرحمن کردستان کے میرے ساتھ وقت لگائے 20 دن، وہ ایکسرسائز کرتے تھے جیسے ہم وہ جو روئی کے تھیلے کو مارتے ہیں، سپنج کے تھیلے کو مارتے ہیں، ویسا یہ دیوار کو مارتے تھے اور سوتے مولانا کا یہ حال، اب عوام کا کیا حال رہا سوچ کو دیکھو۔ سوچتے ایسا اٹھتے تھے 6 اڈی اوپر جا کر نیچے آ کر پڑتے تھے۔ کہتے تھے یہ سب ٹریننگ ہمارے بچوں کو دی جاتی ہے، اور ہمارے یہاں ٹریننگ کیا بھی بدھوا، بچہ آتے موبائل، بچہ جاتے ہی موبائل، بچہ آتے ہی امی کا موبائل بچے کے ہاتھ میں، بچہ جاتے ہی بچے کا موبائل امی کے ہاتھ میں، 24 آورس موبائل مصروف۔ اب ہاتھ میں درداں کیوں نہیں ہوں گے، پاؤں میں درداں کیوں نہیں ہوں گے، دیگر مقامات پہ درداں کیوں نہیں ہوں گے؟ تمام تکلیفیں ہوں گی۔ تو پہلا کام اس نے نیٹ میں پھنسا دیا،
دوسرا کام نیٹ کیا ہے؟ عیاشی کا اڈا ہے. نیٹ کیا ہے؟ بے حیائی کا اڈا ہے. نیٹ کیا ہے؟ تمام دنیا کے الا بلا سب. پہلے تھا ہوم تھیٹر، آج ہینڈ تھیٹر، ہر ایک کے ہاتھ میں تھیٹر. کیا کیا بھئی اچھی چیز دیکھنے والے اچھی چیز دیکھیں گے، جو گندی دیکھتا ہے وہ کیا دیکھے گا؟ گندی دیکھے گا. اور شیطان گندی دیکھنے کی طرف اکسائے گا. وہ بٹن دباؤ، یہ بٹن دباؤ، یہ دیکھو، وہ دیکھو، ذرا ان سے چاٹ کرو، ذرا ان سے چاٹ کرو. چاٹ کا تو کیا اردو میں؟ چاٹ کا تو کیا؟ کیا جی چاٹ رہی کا تو کیا بولتی؟ اچھی چیز کیا وہ؟ ارے بولو بھائی حضرت، چاٹ کا تو اچھی چیز وہ. کیا کر رہی؟ میں چاٹنگ کر رہا ہوں. واہ جڑ غلیظو، چاٹنگ چاٹنگ. چاٹ اردو، ٹنگ انگلش، ورکنگ. چاٹ اردو، انگلش دونوں ملا کو چاٹنگ. واہ واہ، چاٹنگ کر رہی. ان سے چاٹنگ. لا حول ولا قوہ. وہاں سے یہاں کیا ہو رہی ہے؟ چاٹنگ. چاٹنگ چلتے 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 یہاں سے بھاگی. آپس میں چاٹنگ، دونوں اٹھ کو بھاگی. ہو رہا نہیں ہو رہا؟ ارے بولو بھائی ہو رہا نہیں ہو رہا؟ مذاق مت سمجھو، حقیقت ہے یا غلط ہے؟ کیا ضرورت چاٹنگ کی؟ چاٹنے کی ضرورت ہے کیا؟ بولو، چاٹنے کے واسطے پیدا ہوئے ہمیں؟ کیا ضرورت ہے ایسے غلیظ کاما؟ وجہ کیا؟ ماں باپ شریف، ماں باپ کی رذیل اولاد، ماں باپ شریف، خاندان میں ان کا نام روشن کرنے والے، ماں کا نام روشن، باپ کا نام روشن، علاقے میں عزت کو نکالنے والی اولاد. اور اگر تم اپنے والدین کی عزت نکالو گے، تمہاری اولاد تمہاری عزت اور زیادہ نکالے گی. اسی لیے کہا جاتا ہے پھر جیسا اللہ تعالی والدین کو تکلیف دینے کی سزا، کسی گناہ کی سزا اتنے جلدی اللہ نہیں دیتا جتنا جلدی سزا والدین کو تکلیف دینے والوں کو اللہ دنیا ہی میں دے دیتا ہے. اور آج ہم بڑوں کی عزت نہیں کرتے. بڑے بولتے ہیں بھئی یہ مت کرو، ہم ضرور کریں گے. یہ مت دیکھو، ہم ضرور دیکھیں گے. اس وقت ہم اپنے والدین ہم اپنے آپ کو اگر برباد ہونا چاہتے ہیں تو جو سازش، جو سولچی انگریز نے ہندوستان میں شروع کیا، خصوصاً وہ سولچی کیا؟ وہ آ کر یہی ہے کہ ہم نیٹ کے ذریعے سے، ہمیں کچھ پتہ نہیں، انہیں کون نہیں معلوم. کہاں سے بھی تمہیں دیکھے؟ نیٹ میں دیکھی. تو کہاں سے بھی دیکھا؟ نیٹ میں دیکھا. تیری ملاقات کہاں ہوئی؟ نہیں چاٹنگ میں ملاقات ہوئی. تیری ملاقات کہاں ہوئی؟ نہیں چاٹنگ میں ملاقات. تو جو ملاقاتیں جو ہو رہی ہیں وہ کہاں ہو رہی ہیں؟ سب سے پہلے توبہ کرو، انشاءاللہ یہ غلیظ کامہ نہیں کریں گے. کیا انشاءاللہ میں دمش میں ہے نا؟ ہم چاٹیں گے نہیں، کہو انشاءاللہ. ہم کیا نہیں کریں گے؟ ارے سب نیت کریں نہیں کر رہے؟ ہم ہرگز نہیں چاٹیں گے، کہو انشاءاللہ. توبہ کرو. پہلا کام انگریز سکسس ہو گیا. اور جو جتنا برباد ہونا چاہتا ہے موبائل کے حوالے ہو جائے، موبائل کا دیوانہ ہو جائے، وہ آٹومیٹک برباد ہو جائے گا. اور آپ دیکھو ہمارے یہاں جو لوگ سکسس ہونا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں دوسروں کی تاریخ مت پڑھو، خود تاریخ بنانے والے بنو.
بھائی نو بہت اچھے ہو، ان کی سب چھوڑو، ان سب اچھے، تمہیں ایسے اچھے بنو لوگ تمہاری تعریف پڑھے، لوگ تمہاری تعریف پڑھے لوگ۔ یہ ایک پلیئر ہے افریقہ کا، بہت زبردست پلیئر ہے، اس کا نام وغیرہ میں نہیں جانتا ہوں، اس کا ایسی جگہ پر گھر ہے جہاں پر کرنٹ نہیں، کرنٹ نہیں تو موبائل رہے گا کیا؟ بولو بھائی، رہے گا موبائل؟ موبائل ہی نہیں تو نیٹ ورک رہے گا کیا؟ کم مدت میں ایسا زبردست پلیئر بنا، وہ نمازی ہے، 5 وقتہ پلیئر بن گیا کم مدت میں، اور وہ بیچارے کے پاس کوئی سہولت ہی نہیں ہے۔ اور ہم نے دیکھا وہاں کے بچوں کو صرف ایک سال میں اکثر بچے حافظ ہو جاتے ہیں، ایک سال میں اکثر بچے حافظ قرآن، حافظ، جس کسی کو پوچھو حافظ قرآن، حافظ قرآن، حافظ قرآن۔ ہمیں لوگ حفظ کرتے سے تراویح پڑھانے، حفظ کرتے کے واسطے ہم نا، بعض لوگ حفظ کرنے کے بعد ہی مجھے تراویح کو جگہ نہیں ملی، مجھے تراویح کو جگہ نہیں ملی، یہ شکایتیں کر لے پھرتے رہتی۔ عربی تراویح کو جگہ نہیں ملی تو تیرے خاندان کو جوڑ کو گھر میں پڑھ، خاندان کو جوڑو گھر میں پڑھ۔ کیا تیرے خاندان میں عورتیں نہیں، مرد حضرات نہیں؟ بول، آؤ بھائی میں تراویح پڑھاتا ہوں، گھر میں تراویح پڑھیں گے، پڑھو۔ تراویح گھر میں پڑھی جا سکتی ہے، تراویح گھر میں پڑھی جا سکتی ہے۔ جعل المساجد للفرائض، حضور علیہ السلام نے فرمایا مسجدیں فرض نمازوں کے لیے ہیں، نفل گھر میں پڑھو، سنت گھر میں پڑھو، تراویح گھر میں پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ تو یہ ترتیب، پہلا کام نیٹ۔ نمبر 2، بعض لوگوں کو نیٹ میں دیکھو، چیٹنگ کر کو، جال میں پھنس کو ناکام ہو گیا۔ سنو، ناکام ہونے کے بعد سیکنڈ سٹیج نشہ۔ سیکنڈ سٹیج کیا؟ سٹیپ بائی سٹیپ چیٹنگ کر کو، نہیں تو کون کی میں کون کی، میں آتا نہیں، میں آتی نہیں، مجھے دیکھنے کو، تو مجھے دیکھنے کو۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ کیا کہ ڈراپ بولتے ہیں۔ کیا ڈراپ؟ بریک؟ کیا بریک؟ سڈن بریک۔ کیا بریک؟ بریک اپ، بریک اپ، مار کو اٹھا دیا، ماریا سو ماریا، بریک میں اڑ گیا، ایسی بریک ماری یہ اڑ گیا، ایسی بریک مارا وہ اڑ گئی، بریک مارتے ہی اپ ہو گیا، تھمس اپ، بریک اپ، توڑ کو اڑا ڈالو، توڑ کو اصل مینی، توڑ کو کیا کرو؟ اڑا ڈالو۔ اب انہیں کیا کر رہا؟ یہاں سے ہنڈیاں اڑاتا، ادھر جا کو نشہ کرتا، بیڑی سے سگریٹ سے شروع ہو کو آخر میں گنجڑ بن جاتا۔ گنجڑ کیا بن جاتا؟ پورے گجران دو گنجڑان کے جیسے انہوں سب عاشق بیزار، ہارا ہوا عاشق، ہار گیا عاشق، ہار گیا۔ یہ جتنے پہلے پکچرز جو بنتے تھے وہ پکچرز کے ذریعے سے بہت سارے لوگ توبہ کر لیتے تھے۔ کیا کر لیتے تھے؟ توبہ۔ یعنی پکچرز کیسے بنتے تھے؟ وفادار بیٹا بنو، وفادار بیٹی بنو، بھائی بہنوں کی محبت، بس سمجھ رہے ہیں؟ اپنے والدین کی قدر کرو، مال بیجا مت اڑاؤ۔ بیجا اڑانے والے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ غلط تعلقات والوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ایسے پکچرز بنتے تھے جس میں نصیحت ہوتی تھی، اور آج ایسے پکچرز بن رہے ہیں جس میں ماحول خراب ہو رہا ہے۔ عشق میں بھاگ کو جا کو کود ڈالنا، گر جانا، مر جانا، یہ سب چیزیں یہ بہو بیٹیاں ہماری دیکھ کر اسی طرح کے آئیڈیل بننا چاہتی ہیں، آئیڈیل بننا چاہتی ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ اس وقت میں جتنی لڑکیاں اپنے ماں باپ کو رلا کر گئیں، میں ہمیشہ یہ جملہ کہتا ہوں، انہیں گرل فرینڈ
سنو اچھی طرح، میں آج اوپن بات کرنے کے لیے آیا، چھپ چھپا کر. آج کل تو تم لوگ چھپی چھپائی باتیں سمجھتے بھی نہیں ہو، ایسے بے وقوف ہو گئے ہو، وہ اوپن بولنا پڑتا. پہلے للعاقل تکفیہ الاشارہ وللجاہل لا تکفی الف عبارہ. عقل مندوں کے لیے اشارے کافی تھے، اب اشارہ سمجھنے والا ہی نہیں ہے، پورے الو کی طرح بن گئے دماغ. میکس بھئی یہ میکس بولو، 40 پراٹ بھی 50 پراٹ کتنا جی کہتا ہو، حضرت موبائل نکال کو کیلکولیٹر دبا کو اتنا حضرت، وہ بولنے توش کیا ہونا، ہاں بے خوف کیا تو، حساب ڈالنا جانتا نہیں، پہاڑا معلوم نہیں، کیا کھا کے ہم لوگ ایجوکیٹڈ الٹریٹس، ایجوکیٹڈ الٹریٹس، پڑھا لکھا جاہل، پڑھا لکھا ان پڑھ. پہلے زمانے میں پڑھے لکھے لوگوں کی نشانی ان کی شرافت، ان کی اطاعت، ان کے اخلاق، ان کی وفاداری، ان کی تابعداری، ان کی اچھائی، وہ دیکھ کر لوگ کہہ دیا کرتے تھے یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. کیوں؟ شریفانہ ان کا مزاج ہے، شریفانہ ان کی ترتیب ہے، شریفانہ ان کا برتاؤ ہے. وہ دیکھ کر کے یہ پڑھے لکھے خاندان والے غلیظ باتیں نہیں کریں گے. اور آج کل غلیظ باتیں کرتے ہیں سوچ پڑھے لکھے لوگ، غلیظ کاماں کرتے ہیں سوچ پڑھے لکھے. کہاں جی بھاگے؟ کالج سے بھاگے. کالج کیا ہو گیا؟ غلیظوں کا اڈا. پہلے ایجوکیشن ہوتا تھا، کیا ہوتا تھا پہلے؟ ایجوکیشن، یونیورسٹی. اب لا حول ولا قوت الا باللہ یونیورسٹی، اعوذ باللہ یونیورسٹی، استغفر اللہ یونیورسٹی. یونیورسٹی کیا ہو گیا؟ تمام جاہلوں کا مرکز. انتہائی جہالت کے کہیں دیکھنا ہو کالج کو چلے جاؤ، پورے غلیظ باتیں سن سکتی، پورے غلیظ کاماں دیکھ سکتی، پورے غلیظ حرکتاں محسوس کر سکتی، غلیظ اشارے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس لیے بھئی یہ سب بچے یہ رکوع کر لے گا نا، بلاؤ سامنے بٹھاؤ، پیچھے وہ دیکھو کیا کرنے ہو، پڑھا تھا ختنہ ہوا کہ نہیں ہوا ان لوگوں کو. نہیں سامنے آؤ، ادھر آؤ، سامنے آؤ. چھوٹے پڑھا تھا وہ ختنہ نہیں کرے گا تو شرارت نہ کرتے رہتی. ختنہ کرو، شرارت بند. جتنا لیٹ ختنہ کرتی اتنے زیادہ شرارت نہ کرتی. ہاں بیٹھو نا پلر کے پیچھے، سامنے بھیجو بھائی، سامنے بھیجو، باتیں مت کرو. کیا کہہ رہا تھا بولو بھائی؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا اسکولز، پہلے کالج، یوں قتل کر کے فرعون بدنام نہ ہوتا. افسوس کہ اس کو کالج کی نہ سوچی، اور آج کل اسکول بھی کالج کی طرح بن گئے. 6th اسٹینڈرڈ، 7th اسٹینڈرڈ، 8th اسٹینڈرڈ. میں ایک لڑکا لڑکی کا کیس میرے پاس آیا، دونوں 9th اسٹینڈرڈ کے. کس کے؟ 9th. کیا بھی قصہ نہیں، میری بچی ماں بننے والی ہے. کون سی اسٹینڈرڈ؟ کون بھی بچہ ہو نہیں، اس کا کلاس میٹ تھی. اللہ سب کی حفاظت کرتا ہے. اتنا گندا ماحول، سکولز اب محفوظ نہیں رہے. تو ہم اس وقت آپ لوگ مسلمان بچوں سے یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو برباد مت ہونے دو. ایک طرف سازش، ایک طرف کوشش، ایک طرف محنت. مسلمان کو کیسے تباہ کیا جائے، اس کے لیے انہوں نے یہ سوچا اس وقت جتنے بڑے ہیں یہ بڑے رہنے تک ہم ان کی اصلاح کی کوشش کرتے رہیں گے. یہ بڑے جب ختم ہو جائیں، ان کے بعد آنے والے لوگ اس صلاحیت کے نہیں رہیں کہ یہ اپنے چھوٹوں کی پرورش،
اپنے چھوٹوں کی تربیت، اپنے چھوٹوں کی اچھائی، اپنے چھوٹوں کی نیک نامی، چھوٹوں کو بہتر بنانے کا سوچ ان کے اندر سے ختم ہو جائے، اس کے لیے کیا سوچا؟ بڑوں کو اگر ہم برباد نہیں کر سکتے تو بچوں کے جو فیوچر ہے یعنی جوانوں کو برباد کر دو، اتنا برباد کرو اس کے بعد کا زمانہ ان کو آباد ہی نہ کرے۔ اس سے کیا بولیں گے؟ اگر خاندان نیکسٹ خاندان کیا انہیں بھگوڑے کی اولاد دے، انہیں کافر کی اولاد دے، انہیں کمینے کی اولاد دے، انہیں سود خور کی اولاد، انہیں لوفر کی اولاد کا، تو اولادیں کی عزت رہتی کیا بھئی؟ اب ہمارے والدین کا نام لے دو، اچھا تو ان کا بیٹا کیا با ماشاءاللہ، تو ان کا پوترا واہ واہ، تو ان کا نواسا۔ آج بھی ہم ہمارے نانا کے نام سے عزت پاتے ہیں، ہمارے نانا کے نام سے عزت پاتے ہیں، کئی جگہوں پر نانا کے نام لے کر ارے ماشاءاللہ ان کے نواسے ہیں، آپ عزت پاتے ہیں۔ تو کیا مطلب؟ بڑوں کی کمائی ہوئی عزت کے بدولت اللہ کبھی بیٹوں کو، اللہ کبھی نواسوں کو، اللہ کبھی پوتروں کو یہ عزتوں سے نوازا۔ میں آگرہ گیا، آگرہ تاج محل دیکھنے کے لیے پڑھنے کے زمانے میں گیا، بالکل اجنبی، کوئی پہچان کا نہیں تھا۔ کسی نے کہا یہاں مسجد ہے، وہ مسجد میں آپ جائیں اور کہیں دارالعلوم دیوبند سے آئے ہیں، آپ کو ٹھکانہ مل جائے گا۔ گئے ہم لوگ دارالعلوم دیوبند کا نام لیا، کہا اچھا ٹھیک ہے آ جائیے رہیے۔ پھر اس کے بعد امیر صاحب آئے، میں نے امیر صاحب سے کہا میں اصل مدراس کا ہوں۔ مدراس سے بڑے خوش ہو گئے، ارے واہ واہ۔ پھر میں نے کہا ایسا یحییٰ غنی صاحب ہمارے نانا ہیں، میں ان کا نواز۔ اتنا خوش ہوئے، اتنا خوش ہوئے، امیر صاحب کہنے لگے ارے وہ ہمارے پہلی جماعت کے ساتھی ہیں، مستورات میں پہلی جماعت جو ملیشیا انڈونیشیا گئی، اس جماعت کے افراد میں بھی تھا، اور آپ کے نانا محترم بھی تھے، اور حیدرآباد کے امیر صاحب بھی تھے، ہماری جماعت پہلی جماعت گئی تھی، ان کے آپ نوازیں۔ ایسا اکرام بڑھ گیا ہمارا، تاج محل کو جانا آنا، پورا آگرہ گھمانا سب فری میں ہو گیا۔ تو کیا ہو گیا؟ تب ہمیں لوگ وہاں فقیران کی سکا خالی 50 روپے لے کو گئے تھے۔ کب کی بات بول رہا ہوں؟ 97 کی، اب کے 50 روپے نہیں، کب کے 50 روپے؟ 97 کے 50 روپے۔ وہ میں بتانے کا منشا کیا؟ بڑوں کی کمائی ہوئی عزت صدیوں تک کام آتی ہے۔ اب ہمارے اولاد، بھگوڑوں کی اولاد، کتوں کی اولاد، رذیلوں کی اولاد، حرام خوروں کی اولاد، گنجڑوں کی اولاد، شرابیوں کی اولاد، رذیلوں کی اولاد، بولے تو عزت رہے گی کیا بھائی؟ ارے بولے عزت رہے گی؟ اگر ہم ماں باپ کی عزت بچانا، اپنی نسلوں کو بچانا چاہتے ہیں، انٹرنیٹ میں چاٹنا ختم کرو۔ کہو انشاءاللہ۔ کیا لڑکیاں بھی بول رہی ہیں کیا انشاءاللہ؟ بول رہی ہیں کیا بھائی؟ ممو آواز آ رہی؟ آ رہی نہیں آ رہی؟ پیچھے سے آواز آ رہی کیا پوچھ رہا ہوں؟ نہیں آ رہی؟ دور بیٹھ کو ہی خواتین سب سے عہد کراؤ، چاٹنگ نہیں کریں گے، چاٹنگ بند انشاءاللہ، بہت بڑا فتنہ بند۔ اگر دیگر تمام چیزیں، غیر ضروری چیزیں موبائل میں دیکھنا بند کر دیں گے، انشاءاللہ اخلاق خراب ہونا بند ہو جائے گا۔ بعض لوگ، بچے، نوجوان پوچھتے ہیں حضرت اب ہم لوگ ایسا دل گندا ہو چکا ہے، اب یہ دل کو پاک کرنے کے لیے کیا کرنا؟ امریکہ میں جب بزرگوں سے پوچھا گیا دل کو پاک کرنے کے لیے کیا کرنا، تو اس وقت بزرگوں نے بتایا ہارٹ کلینر والی تسبیح استعمال کرو۔ کوئی تسبیح بولو بھائی، کیا جی سوموار میں بولنے سکا بولتے نہیں جی، ذرا زور سے بولو، کیا سکرات بولتے ایسا بول رہی؟ ہارٹ آپریشن ہوگا تو کیسا بولتا ہوں میں؟ ہارٹ آپریشن کا پیشنٹ کیسا بولتا؟ اوپن ہارٹ سرجری، کیا کلینر؟ ہارٹ کلینر والی تسبیح
ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ جو نوجوان بچہ، جو نوجوان بچی، جو لڑکا، جو لڑکی، جو مرد، جو عورت کرے، اللہ اس کے دل کو پاک رکھے گا. کہو انشاءاللہ. کریں گے انشاءاللہ. وہ تسبیح کیا ہے ذرا آپ نوٹ کر لیں. تسبیح یہ ہے لا محبوب الا اللہ. بولو لا محبوب الا اللہ. لا محبوب الا اللہ. دیکھو ایسا ذکر کیسا کرنا. لا ایسا لا محبوب الا اللہ. لا محبوب الا اللہ. لا مطلوب الا اللہ. لا مطلوب الا اللہ. لا مقصود الا اللہ. لا مقصود الا اللہ. لا مقصود الا اللہ. لا موجود الا اللہ. لا موجود الا اللہ. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. جو یہ تسبیح لا محبوب، لا مطلوب، لا مقصود، لا موجود، پھر لا الہ، جو یہ تسبیح روزانہ 5 نمازوں میں 100 مرتبہ کر لیں، دل آپ کا پاک رہے گا. فرانس جیسی جگہ پر جا کر بھی جس کو پیس آف دا ہیون کہا جاتا ہے. کیا پیس آف دا ہیون کہتے؟ کیا کس کا؟ خاتون کا ٹکڑا. کس کا ٹکڑا؟ جنت کا ٹکڑا. کس کو کہا جاتا ہے؟ فرانس. ویسی جگہ پر پرجوانی میں جن لوگوں نے سفر کیا، وہاں یہ ترتیب تھی، جس کمرے میں آپ رہتے ہیں وہاں پر 2 لڑکیاں طے کی جاتی ہیں، ایک پکوان کے لیے اور ایک صفائی کے لیے. اس جگہ پر جانے کے باوجود بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے ہندوستان کے وہ جوان جن کو اللہ نے دعوت و تبلیغ سے تعلق عطا فرمایا، رشتہ عطا فرمایا اور بزرگوں سے رشتہ عطا فرمایا، بزرگوں کی دعائیں لے کر، ہدایات لے کر جب وہ فرانس پہنچے، وہاں جا کر بھی انہوں نے پہلی مرتبہ ان لڑکیوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا میں پکانا جانتا ہوں، میں صفائی کر لینا بھی جانتا ہوں، آپ کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ حاضری ڈال دیا کریں، آپ کو میرے کمرے کی صفائی، میرے پکوان کی قیمت آپ کو مل جائے گی، آپ کو میرے طرف سے چھٹی ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اور اس جوان جس وقت فرانس پہنچا، جمعے کی نماز اتوار کو ہوا کرتی تھی، اس نے محنت کی. کیوں؟ جمعے کو چھٹی نہیں ملتی، اس لیے وہ لوگ اتوار کو چھٹی ملتی ہے، اتوار کو جمعے کی نماز پڑھتے تھے. اللہ نے ان کے ذریعے سے ایسی دین کی محنت کرائی. آج 4000 مسجدیں ہیں. کتنے ہیں بولو؟ اسٹوڈنٹس کو معمولی مت سمجھو. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اسٹوڈنٹس دعوت کی زبان ہیں. اسٹوڈنٹس کون ہیں؟ میں کانپور گیا تھا، کانپور، وہاں پر سب سے بڑا مجمع مستورات کا جو جڑا وہ 400 کا مجمع،
کسی نے کہا حضرت یہاں پر اتنا بڑا مجمع جو جڑا ہے کس کی محنت سے پتہ ہے؟ کہا کس کی محنت سے؟ کہا یہ بچے کی محنت سے جو 6th اسٹینڈرڈ کا بچہ ہے۔ کہا کیسے؟ کہنے لگا وہ اپنی نابینا ماں کو اجتماع کو لے جانے کا ارادہ کیا، ایک مجلس پہ بیٹھ کر، ماں نابینا اجتماع کو میرے امی کو لے جاؤں گا، لے جاتے ہوئے وہ کیا کیا؟ تمام گھر کو دستک دیتا تھا، خالہ جان میں امی کو اجتماع کو لے جا رہا ہوں، تم بھی آؤ گی؟ پھپھو جان تم بھی آؤ گی؟ آنٹی تم بھی آؤ گی؟ بہن تم بھی آؤ گی؟ اس طرح سے دروازہ مارنا، سب کو بلاتے 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 اجتماع کو جانا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ پہلے 2 آئے، 3 آئے، 4 آئے، 5 آئے، 10 آئے، 20 آئے، اب اجتماع کو 400 لوگ وہ بچے کی محنت سے آنے والے بن گئے۔ اللہ اس بچے کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وہ بچہ بڑا ہو گیا، وہ بچہ نہیں رہا۔ میں نے بلایا، کہاں با وہ بچے کو بلاؤ گا تو داڑھی کے ساتھ آ رہا ہوں۔ کہاں بھائی قصہ کو تو نہیں حضرت، 10 سال پہلے کی محنت ہو، ابھی لوگ وہ بچہ بول کے مجھے کیا بنا ڈالے، میں اب کیا نہیں رہا، بچہ نے اب کچا ہو گیا، میں بڑا ہو گیا۔ لیکن آج بھی وہ عورتیں یاد کرتی ہیں تیری محنت سے ہم دعوت میں لگے۔ تو ہمارے ان تمام بچوں سے میں کہتا ہوں ٹائم ہمارا کبھی بھی ویسٹ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹائم ٹیبل بناؤ اپنا، ٹائم ٹیبل، صبح اٹھنے کے بعد کیا کروں گا، اسکول کو جاؤں گا، ہوم ورک کروں گا، قرآن پاک پہلے پڑھوں گا، پھر اسکول سے واپس آ گیا، اب کیا کرنا، یہ 1 گھنٹہ میرے پاس درمیان میں موجود ہے، وہ درمیان کا 1 گھنٹہ میں قرآن پڑھنے میں لگوں گا۔ اگر قرآن میرا ختم ہو گیا، قرآن پاک حفظ کروں گا جتنی صورتیں ممکن ہو، اس کے بعد عربی سیکھوں گا، اس کے بعد دینیات سیکھوں گا، اور اس کے بعد عربی لینگویج وہ سیکھوں گا، قرآن پاک کا ترجمہ سیکھوں گا۔ ہم اپنے علماء کرام کی کوئی کمی نہیں ہے، علماء کرام سے ہم جڑ کر جیسے مسجد کا نام کیا، مسجد اعظم سے متعلق جتنے بچے ہیں، مسجد اعظم کو جو جس مسجد سے متعلق ہیں وہاں کے حضرت سے جڑ کر جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، بعض مکاتب میں ماشاءاللہ قرآن پاک ختم کیے ہوئے طلبہ استاد کے ساتھ جڑ کر پڑھتے رہے، اللہ کا کرم یہ ہوا وہ مشکات ختم کرنے والے بن گئے۔ قرآن ختم کرنے کے بعد پڑھتے پالنپور میں نے دیکھا 10 سال کا نصاب ہے مکتب کا، 10 سال کا نصاب، قرآن پاک ختم کیا، مشکات شریف ختم کیا۔ اور ہم لوگ جو ٹائم ایک بار میں ہبلی گیا، اچانک فلیٹ میں بلایا گیا، میں نے پوچھا مولانا سے، مولانا کیا ماجرا؟ کہنے لگے 1 ہفتہ پہلے مجھے ملاقات کے لیے نوجوان لے کر گئے، کہنے لگے حضرت ہمارے محلے میں نوجوان بچے گانجے کے عادی بن گئے ہیں، ذرا آؤ ملیں گے۔ ان کو اڈے کا پتہ تھا، وہاں جا کر انہوں نے ملاقات کرایا، ملاقات کیا میں نے اس سے اور اس سے، 2 سے ملاقات کی، تیسرے سے جب ملاقات کیا میرے پیر زمین کے نیچے سے زمین کھس گئی، حیران ہو گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کیوں؟ تیسرا بچہ جس کو میں نے نشے کی حالت میں ملا وہ میرا شاگرد ہے، اور وہ ایسا شاگرد جس نے قرآن بہترین پڑھ کر فرسٹ پرائز لیا تھا مدرسے میں، جس کی مثال میں دیتا تھا اس کی طرح قرات پڑھو، اس کی طرح قرات پڑھو، اس کی طرح قرات پڑھو، جس کی طرح قرات پڑھو کہا وہی نشے مبتلا ملا۔ کیوں؟ جو ٹائم مکتب کو دیتے تھے، مدرسے کو دیتے تھے، وہ ٹائم خالی ہوا، وہ ٹائم غلیظ دوستوں سے ملاقات کرنے میں لگا، اور دوست نے مجھے تباہ کر دیا۔ امام غزالی کہتے ہیں 3 چیزوں سے بندے کی اصلاح ہوتی ہے۔ نمبر 1 اچھے لوگوں کی صحبت سے، نیک لوگ رہیں گے، نیک لوگوں کی وجہ سے تم بھی نیک بن جاؤ گے۔ نمبر 2 نصیحت کرنے سے اللہ دل کو بدل دے گا۔ نمبر 3 نیک دوست سے،
کس سے بولو؟ اب ماشاءاللہ آپ لوگوں کے دوستاں ہیں، 3 طرح کے دوست ہوا کرتے ہیں. ایک نانی کا تو کیا خالی کھاؤ کھچو دوستوں نے کہتے بھی کھانے کا رہا تو کیا دوست خریدتے بولو ہلو کو گھس جاتا سو، کھانا ختم ہوتے بھاگ جاتا سو، کھانے آتا کھانے کے بعد چلے جاتا، کھانے آتا کھانے کے بعد چائے کے آرڈر میں کھڑے ہی جاؤ گا کیا دوست دیکھو بہت دن ہوگا کیا کو چائے پینے کے واسطے آپ کو حصہ ہاں کیا بھائی کیا خدمت کروں، کیا بھی خدمت نہیں، چائے پہ لگ جا بات تو چائے پہ لے وہ چائے ٹیمپو آتا، بسکٹ کے ٹیمپو آتا، سموسے کے ٹیمپو آتا، بونڈا بجی کے ٹیمپو آتا، سمجھے، پانی پوری کے ٹیمپو آتا، شیخان کے ٹیمپو آتا، وہ ٹیمپو چاہتا ہے اس کے بعد کھائی، جب دسترخوان کھولتے ہی فوراً حاضر، جزاک اللہ بول پا جاتا. انہیں نانی اور یہ تھے مالی کا تو کیا پیسے رہے تک دوست، پیسہ ختم ہوتے ہی سلام کرنا بھی مشکل، دیکھنا بھی مشکل، جب تک پیسہ تھا تب تک دوست. کیا دوست تیرے بچیاں یاد آتی، کیا دوست تیرے ساتھ ہمیں ٹور گئے نا وہ کہنے کل وہ یاد آ رہا، کیا دوست تیرے ساتھ چن کھائے نا وہ یاد آ رہا، کیا دوست تیرے ساتھ من کھائے نا وہ یاد آ رہا، بول کو پیسہ رہے تک دوستی. ایک ہے جانی، دکھ اور سکھ دونوں میں ساتھ دینے والا. اس لیے علماء کہتے ہیں جو جانی دوست، 3 طرح کے دوست، لیکن شریعت نے کیا کہا، دوستی بنانا منع نہیں ہے. دوست کس کو بنانا چاہیے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوست کی صفت بیان کی، لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. اگر میں کسی کو دوست بناتا ابو بکر کو دوست بناتا، ابو بکر. لیکن نبیوں کو اللہ کے سوا کسی کو دوست بنانے کی اجازت نہیں ہے. ابو بکر میرا ساتھی ہے، ابو بکر صاحبی فی الحجرہ، صاحبی فی الغار، صاحبی فی الحجرہ، صاحبی فی القبر، صاحبی فی الحجر، صاحبی فی الحشر، صاحبی فی الجنہ. فرمایا ابو بکر میرا غار کا ساتھی، ہجرت کا ساتھی، قبر کا ساتھی، حشر کا ساتھی، جنت کا ساتھی. تو ہم جب دوست بنائیں گے 3 چیزوں کو دیکھ کر بنائیں گے، کریں گے انشاءاللہ. نمبر 1 بے نمازیوں کو دوست نہیں بنائیں گے، کہو انشاءاللہ. بے نمازی ہمارا دوست نہیں ہوگا. جو نماز نہیں پڑھتا، جو مسجد کو نہیں آتا، جو اللہ کی نہیں مانتا، جو رسول کی نہیں مانتا، وہ ہمارا دوست. نمبر 2 ماں باپ کا نافرمان ہمارا دوست نہیں، کہو انشاءاللہ. امی ابا کو تکلیف دینے والا وہ ہمارا دوست نہیں. ابا کے جب سے چرا لے گا کو ہم نہ خوش کرنا، امی کے گلاسنگ چرا لے گا کو ہم نہ خوش کرنا، امی کے برتن اچانک کارے وہ کڑی جگری لینا وہ سب پوچھو نو کمی خالہ کا نہیں پوچھو، حالانکہ بیچ لیا سو. ایک دن کڑے غائب، ایک دن ککر غائب، ایک دن تفگیر غائب، کرتے کرتے امی گھر کے اندر کے ایک چیزیں کیا ہو جاتی غائب. 2 جو ماں باپ کی نافرمان وہ کبھی. نمبر 3 جو حلال حرام، صحیح غلط، اچھی بری، گناہ نیکی اس کے درمیان فرق نہیں کرتا، وہ ہمارا دوست نہیں. غلیظ دوست، دیکھ رہے وہ دیکھ رہے یہ دیکھ رہے، آ رہے وہاں جائیں گے، آ رہے وہاں جائیں گے. انہیں کون؟ انہیں ایسا دوست ہے جو دوست جہنم کی طرف بھیج رہا ہے. جس وقت اللہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کا فیصلہ کرے گا، جہنمی جہنم کو چلے جاؤ، تو اس وقت علماء لکھتے ہیں جب فرشتے بیڑیاں پہنا کر جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے جاتے ہوئے ہوں گے، اس وقت اس کا دوست کھڑے ہو کر ہنس رہا ہوگا اور اس کو جہنم میں پھینکنے کے لیے لے جا رہا ہوگا. نیت کرو انشاءاللہ ایسے دوستوں کو دوست نہیں بنائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.